بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر فیصل سید، ہیلتھ اینڈ بیوٹی کنسلٹنٹ، اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید۔ ویٹ لاس، وزن کم کرنا ہے، کیا کریں؟ اس کے لیے اتنی ویڈیوز، اتنی ٹپس ہیں کہ یوٹیوب، فیس بک، ٹی وی پروگرامز بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی لوگوں کو جو سا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیزیں پتہ چل جائیں کہ اگر ہم کوئی غلطیاں کر رہے ہیں تو ان کو ٹھیک کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ مجھے اب اندازہ ہوا جب سے میں نے یوٹیوب اسٹارٹ کیا اپنا، کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں جو پیرافریز میں رہتے ہیں، مطلب یہ کہ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں، اور ان کی ایکسیس جو ان سی ہے وہ ڈائٹیشین تک، نیوٹریشنسٹ تک یا ڈاکٹرز تک نہیں ہے، اس حوالے سے کہ وہ جا کے باقاعدہ کوئی پلان کروا سکیں، بنوا سکیں۔ ایک تو اپروچ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے۔ تو مجھے واٹس ایپ پہ بہت لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی ایسی چیزیں بتا دیا کریں کہ ہم ایون اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں کہ اگر ہم کوئی فروٹ بتاتے ہیں ان کو کہ آپ دوپہر کے ٹائم پہ فروٹ کھا لیں، تو ان کے لیے وہ بھی مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک اوور ویو ہے جو میں نے آپ کو دیا کہ لوگوں کے لیے کس حد تک مشکل ہوتا ہے، لیکن ہر شخص یہ چاہ بھی رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنا موٹاپا کم کرے۔ اب موٹاپے کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، ویٹ، اوور ویٹ ہیں، اوبیس کلاس 1 ہیں، اوبیس کلاس 2 ہیں، اوبیس کلاس 3 ہیں۔ تو ہر ایک کا جو ان سا ٹارگٹ ہوتا ہے وزن کو کم کرنے کا وہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا 5-7 کلو زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے اس کو کم کرنا ہوتا ہے، کچھ نے 25-30 کلو کم کرنا ہوتا ہے۔ تو اوبویسلی سب کے لیے پھر چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، ایک ٹپ پھر ہر جگہ پہ کام نہیں آ رہی ہوتی۔ آج میں تھوڑا سا ایسی چیزیں آپ سے 5-6 چیزیں ڈسکس کرتا ہوں جنرلی، جس کو میں نے ایکسپیرینس میں دیکھا کہ وہاں پہ ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں پھر ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے، تو پھر ہم تھوڑے سے ڈسہارٹ بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا دل ہار بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کو وہاں پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی چیز جو کہی جاتی ہے کہ میں نے وزن کم کرنا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ہم تو اپنا گھر کا کھانا کھاتے ہیں اور باہر کا تو ہم کچھ بھی نہیں کھاتے، اس کے باوجود ہمارا وزن بڑھ رہا ہے۔ تو دیکھیں گھر کا کھانا کیا ہے؟ صبح ناشتہ، جس میں ہم عموماً پراٹھا لے لیتے ہیں یا ڈبل روٹی لے لیتے ہیں، بریڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ دوپہر کو کھانے میں ہم نے 1 چپاتی یا 2 چپاتیاں لینی ہوتی ہیں، ساتھ جو بھی سالن ہوتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے رات کے ٹائم پہ بھی 2 چپاتیاں یا 1 چپاتی اور ساتھ جو بھی سالن پکا ہوا ہے وہ لے لیا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا، ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہم تو گھر کا کھانا کھا رہے ہیں، کوئی جنک فوڈ نہیں کھا رہے، لیکن اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ ہم جو روٹین میں کھانا کھا رہے ہیں یہ کوئی ہیلدی کھانا نہیں ہے، یہ ہم صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کر لیا، یہ ٹائم دوپہر کے کھانے کا ہو گیا، ہم نے کھانا کھا لیا، رات کا کھانا کھا لیا۔ تو یہ کوئی ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے، یہ کوئی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے جس کو ہم ڈیلی روٹین میں لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ناشتے میں پراٹھے کی جگہ، ڈبل روٹی کی جگہ دلیا لے لیجئے۔ دلیا اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، گاؤں میں بھی مل جاتا ہے، گاؤں میں بھی جو کا دلیا مل جائے گا آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ، جئی کا دلیا مل جائے گا، باجرہ مل جائے گا، باجرے کی روٹی کھا سکتے ہیں آپ چھوٹی سی بنا کے۔ تو ناشتے میں آپ اس کو اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ دوپہر کو دیکھیے، چاہے گاؤں چھوٹے سے چھوٹا ہو، شہر ہو، کہیں بھی ہو، سبزی تو بہرحال آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو آپ دوپہر کے ٹائم پہ سبزی کو پکا کے کھانے کے بجائے جو سبزیاں کچی کھائی جا سکتی ہیں آپ وہ کھا لیں، ساتھ آپ دہی کا ایک چھوٹا پیالہ کھا لیں، یا ان دونوں کو مکس کر کے رائتہ بنا کے کھا لیں، اس طرح کر لیں۔ شام کے ٹائم پہ کوئی بھی سستا فروٹ جو آپ افورڈ کر سکتے ہو، جیسے موسم کا ہر پھل سستا ہوتا ہے، آج کل امرود ہے تو امرود بھی سستا ہے، مالٹے ہیں وہ بھی سستے ہیں، گریپ فروٹ ہے وہ بھی سستا مل جاتا ہے۔ مطلب آپ کو 15-20 روپے میں کوئی ایک پھل مل جاتا ہے جو آپ نے اکیلے کھانا ہو۔ رات کے کھانے میں بھی آپ نے جتنا بھی آپ کھاتے ہیں آپ اس کو آدھا کر دیجئے،
ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی روٹین بن سکتی ہے جس کو آپ مستقل بنیادوں پہ کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی ڈائٹ پلان کی بات ہوتی ہے یا ڈائٹنگ کی بات ہوتی ہے یا ویٹ لاس کی بات ہوتی ہے تو فوری طور پہ پہلا سوال یہ آتا ہے ہم رات کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن پھر بھی وزن تھوڑا سا گر کے پھر وہیں پہ پھنس جاتا ہے. اچھا دیکھیے، رات کا کھانا چھوڑنا جو سا ہے کوئی اتنا عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ رات کو کھانا کھانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ رات کے کھانے کا ایک لمبا گیپ دیتے ہیں تو وقتی طور پہ تو آپ کو 1-2 کلو تک کا فرق پڑ جائے گا، وزن کم ہو جائے گا آپ کا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ رات کا کھانا کتنا عرصہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ 15 دن، 20 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ. اس کے بعد پھر آپ دوبارہ اپنی روٹین پہ آئیں گے اور کہیں نہ کہیں آپ رات کا کھانا شروع کر دیں گے. آپ کہیں دعوت پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ رات کا کھانا کھا لیں گے. ڈنرز پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو رات کا کھانا کھانا پڑ جائے گا. تو اس لیے یہ بھی کوئی اتنا افیکٹو نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھا اسی طرح سے جی ایم ڈائٹ، 7 ڈیز کی جی ایم ڈائٹ ہوتی ہے کہ ایک دن آپ کا فروٹ ڈے ہے، ایک دن آپ کا جو سا ہے ویجیٹیبل ڈے ہے، ایک دن میٹ ڈے ہے. اس طرح سے 7 دن میں آپ نے ہر روز کوئی ایک چیز کھانی ہے. اس سے بھی اگر اس کے ساتھ آپ واک کریں اور ایک اچھا پورشن رکھیں ان سب چیزوں کا تو آپ کو 7 ڈیز میں یا میکسیمم 2 دفعہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو 2 ہفتوں میں آپ کو 4-4.5 kg کا فرق پڑ سکتا ہے. لیکن پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ کتنا عرصہ. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ شارٹ ٹرم کے لیے تو یوز کر لیں. جیسے مثال کے طور پہ عموماً لوگوں کو وزن کم کرنے کا خیال کب آتا ہے؟ جب ان کی شادی قریب ہوتی ہے، گھر میں کوئی فنکشن قریب ہوتا ہے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہمارا مہینے میں 1.5 مہینہ ہے شادی کو، فنکشن کو، تو ہمارا 4-5 کلو کم ہو جائے. ایسے وقت میں اس طرح کی یہ والی جو سی ڈائٹس ہیں، یہ والی جو سی ٹپس ہیں، یہ آپ کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہیں. اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ، لیکن لمبے عرصے کے لیے نہیں. شارٹ ٹرم کے لیے ٹھیک ہے، لانگ ٹرم کے لیے کیا کریں؟ اب اگر کسی نے 20 کلو وزن کم کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 10 دن میں، 15 دن میں، مہینے میں نہیں کم کرے گا. اس کو کچھ مہینے چاہیے جس میں اس نے یہ وزن کو کم کرنا ہے. اب اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو بھی ڈائٹ لے رہے ہیں اس میں سے جو ہمارے پروسیسڈ فوڈ ہیں، جو ہمارا جنک فوڈ ہے، جو ہمارا وائٹ آٹا ہے، سفید آٹا، سفید چینی، سفید نمک، ان 3 چیزوں کو کم کر دیں. باہر سے کھانا کم سے کم کھائیے، زیادہ چکنائی والا کم سے کم کھائیے، زیادہ ہیوی کھانا کم سے کم کھائیے. ہلکی غذا پہ آ جائیے. ہلکی غذا میں آپ کو سبزیاں مل جائیں گی، دالیں مل جائیں گی. گوشت بھی ضرور کھائیے کیونکہ گوشت کی اپنی افادیت ہے. بہت سارے ایسے پروٹین کے اجزاء ہیں جو ہمیں گوشت سے ہی ملتے ہیں، تو اس لیے چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو ہم نے مقدار میں کم کر دینا ہے. اصل چیز ہے کہ آپ نے اپنا ایک اوور آل جو لائف اسٹائل ہے اس کو چینج کرنا ہے. یہ جو ان سے ہم اہداف رکھ لیتے ہیں، ہدف رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے 1 مہینے میں 5 کلو کم کرنا ہے، ہم نے 15 دن میں 3 کلو کم کرنا ہے، ہم نے 2 ہفتے کے اندر اندر اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے. جم جوائن کر لیتے ہیں کچھ لوگ بڑے شوق میں آ کے، 2 ہفتے 3 ہفتے جم کیا. اس کے ساتھ وہیں پہ جم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فیٹ برنر ٹیبلٹس دے دیتے ہیں یا کوئی سپلیمنٹ دے دیتے ہیں کہ آپ یہ سپلیمنٹ ساتھ لے لیجئے. تو ان سپلیمنٹس کے اپنے کچھ نقصانات ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کر رہے. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شارٹ ٹرم یا شارٹ کٹس ہیں وزن کو کم کرنے کے لیے، ان کی طرف مت جائیے. آپ اتنی چیزیں اویلیبل ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ، میرے بہت سارے کلیگز کے یوٹیوب چینلز کے اوپر. اب آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھیے کہ ہم نے وقتی طور پہ وزن کو کم نہیں کرنا، ہم نے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے. لائف اسٹائل چینج کریں گے تو پھر آپ ایک لمبے عرصے کے لیے ایک ہیلدی اور فٹ لائف گزار سکتے ہیں نا.
ہم تھوڑے تھوڑے سے جو ان سے ٹارگٹ اپنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اپنی پرانی روٹین پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وزن ڈبل بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. پھر لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا وزن تو پہلے سے زیادہ ہو گیا، ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے تو یہ کیا تھا، پھر بھی یہ ایسا ہو گیا. تو اس لیے ہو گیا، سمجھنے کی یہ بات ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو گیا کہ آپ نے اس کو لمبے عرصے فالو نہیں کر سکتے، تو آپ کہیں نہ کہیں آ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیں گے اور اپنی پرانی روٹین پہ چلے جائیں گے تو پھر آپ کو وہ ساری چیزیں ریورس ہو جائیں گی. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول پورشن میں کریں. میں پچھلے دنوں یہ لفظ استعمال کیا اپنی ایک ویڈیو میں کہ کنٹرول پورشن کریں، تو نیچے کافی کامنٹس آئے کہ کنٹرول پورشن کیا ہوتا ہے. کنٹرول پورشن یہی ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی بھوک ہے اس سے کم کھائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ 2 روٹی کی بھوک ہے تو آپ 1.5 روٹی پہ رک جائیے، اللہ کا شکر کر لیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 1 روٹی کھانی ہے تو آپ آدھی روٹی کے اوپر رک جائیے. اس کے ساتھ آپ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کوئی ہلکا پھلکا فروٹ لے لیجئے. تو اس طرح سے آپ نے اپنی ڈائٹ کو مینیج کرنا ہے، اور یہ وہ تبدیلی ہوگی جو آپ کو نہ صرف یہ کہ موٹاپے سے روکے گی، بلکہ آپ کی زندگی میں بہت ساری بیماریاں جو ان سی ہیں وہ آنے سے رک جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے خوراک کا انتظام بنایا ہے وہ بسیار خوری، آپ نے سنا ہوگا کہ بسیار خوری ہمیشہ تکالیف میں لے کے جاتی ہے. اور کم کھانے سے مراد یہ نہیں کہ کھانا چھوڑنا، کم مقدار میں کھانا، اچھا کھانا کھانا، اس سے آپ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں. آپ کی لانگیویٹی جو ان سے وہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی اسکن اچھی رہتی ہے، آپ کے بال اچھے رہتے ہیں، آپ کی آئی سائٹ اچھی رہتی ہے، آپ کی ہارٹ ہیلتھ اچھی رہتی ہے، آپ کی بون ہیلتھ اچھی رہتی ہے، آپ کا بلڈ اچھا بنتا ہے، آپ کا لیور ٹھیک کام کرتا ہے. تو صرف ڈائٹ کو کنٹرول کر لینے سے، ڈائٹ کو اچھا کر لینے سے، ڈائٹ کو ہیلدی کر لینے سے آپ کو ملٹیپل بینیفٹس ملتے ہیں. تو اس لیے یہ شارٹ ٹرم یا شارٹ کٹس جو ڈائٹ پلانز ہوتے ہیں، جو ڈیزائنر ڈائٹس کہلاتی ہیں کہ یوں وزن گرے گا اور اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، ان سے دور رہیے. اپنا لائف سٹائل چینج کیجئے. لائف سٹائل چینج کریں گے آپ یقین مانیے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. نہ آپ کو بہت مہنگے ڈائٹ پلانس یوز کرنے پڑیں گے. سادی غذا میں آپ اپنے وزن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی ہیلتھ کو بہترین کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. کھانے کی مقدار سے زیادہ کھانے کی کوالٹی امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ اپنی ڈائٹ میں فروٹ کا، دودھ کا، دہی کا، سبزیوں کا استعمال ضرور کیجیے. اور جتنے بھی پروسیسڈ اور پیکڈ فوڈز ہیں، جتنے بھی باہر کے کھانے ہیں، برگر، پیزا، شاورما، ان سب چیزوں سے اگر آپ دور رہتے ہیں تو یقیناً آپ ایک اچھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، میرے لیے بھی ہمیشہ دعا کیا کیجیے، اور جس کو جو فائدہ ہو ہم سے ضرور شیئر کیا کیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.